بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وحبيب ربنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور ربنا وغياثنا ومغيثنا وغاثنا وشاهدنا ومحمودنا محمد تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. حمد و صلاة کے بعد کرو حمد اس رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں اور کروڑاں درود و سلام اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. برادران اسلام اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین جل شانہ کی بڑی رحمانی بڑی کریمی ہے. وہ ہمارا رب العالمین ہے اور اس نے ہمارے لیے ہم میں بہت پیارا بہت اعلیٰ ایک رحمت للعالمین نبی ہے بھیجا، جس کی شان اعلیٰ اعلیٰ ہے، جس کی سیرت پاک کے ہر گوشے سبحان اللہ نہایت ہی اعلیٰ ہیں. لیکن سرکار علیہ السلام کہ جس گوشے پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہماری نسبت سے ہے. آج حضور علیہ السلام کا جس گوشہ جس میں حضور علیہ السلام کو آپ سے ہم سے بلکہ امت سے جس قدر پیار اور محبت تھا
کہ مختصر سے وقت میں مختصر سی مختلف حالات حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے عکس کریں گے. حضور علیہ السلام اگر لامقام ہوں، حضور علیہ السلام تولد ہو رہے ہیں، مولود پاک ہے، پیدا ہو رہے ہیں. حضور علیہ السلام پیارے نبی نے اور غیب والے میرے نبی نے ساری باتیں آج تک بلکہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک حضور علیہ السلام نے اپنے صحابیوں کو بتائیں کہ میری امت میں یہ چیزیں ہوں گی. میرے دوستوں نبی علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی آج میں جس کا ذکر کر رہا ہوں انہیں کی ساری باتیں ہیں. وہ بہت پیارے صحابی اور بہت جلیل القدر صحابی، اور ہم حنفیوں اور سنیوں کے لیے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ محبت سے ان کو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ان کی کنیکشن مل گیا. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ موبائل سے ہم کسی کو کنیکشن ملاتے ہیں تو ہمیں انگلیوں کی زحمت پڑتی ہے، تو یہ روحانی کنیکشن ہوتا ہے. جب آپ کسی بزرگ کا نام لیں اور آپ کہیں اس پہ رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اس کی نگاہیں ادھر آ جاتی ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے. ارے ہم تو بہت گناہ گار ہیں، سیاہ گار ہیں، یہ زبان تو اس قابل نہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تو ان کو یاد کرتے ہیں. تو ان کو یاد کرنا تو ان کی شخصیت کہاں اور ہم کہاں، ہمیں کہاں پہنچا دیں گے. میرے دوستوں اگر نگاہ کرم ہو جائے تو ہم یہاں کسی بڑے آدمی کو سلام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، کسی بڑے آدمی کی توجہ دینے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار کس طرح میں ان کو سلام کروں. ذرا میری طرف دیکھے تو بڑا آدمی ہے، میئر ہے، پتہ نہیں کیا نام اس کا، جو بھی ہو وہ میئر یا کوئی ایسا تو سلام کروں، میری طرف دیکھے ذرا، تب دیکھے گا تو ذرا ذرا دوسری طرف سلام کروں گا، اپنا ہاتھ ملے گا، بات چیت ہوگی، تعلقات ہوں گے. تو لوگوں میں جاؤں گا تو بیٹھوں گا تو کہوں گا فلاں اس طرح میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ دیکھتے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بزرگوں کا اصول ہے. یہ اللہ والوں سے اگر نسبت جوڑنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کب کسی محفل میں بیٹھے ہو تو کبھی کسی خواجہ صاحب کا ذکر کر دیا، تو کبھی غوث اعظم کا ذکر کر دیا، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کر تو رہے ہیں، درود و پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر کر دیا یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، کیا فرق پڑا. اللہ اوپر نگاہیں کروں تو ادھر آئے گی نہ آئے گی. یہ تو روحانی کنیکشن ہے نا. کنیکشن اگر آپ سمجھتے ہیں تو آج تو بہت کنیکشنوں کی دنیا ہے کہ ہم مادی چیزوں پہ کنیکشن کرنے پہ اعتبار کرتے ہیں کہ ہمارا اعتبار ہے کہ یہ گوگل جو ہے دنیا. اگر ہم کسی بات پہ حدیث پاک کا بیان ہمیں کبھی سنا ہو کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی پہ دنیا رائے کی مالک ہے، میں دیکھ سکتا ہوں. سب بلیو کرتے ہیں، میں بھی بلیو کرتا ہوں. بلیور تو بلیو کرتا ہے، لیکن جو بلیو نہیں کرتا اس کی عقل سلیم بڑی لمبی ہوتی ہے، پڑھا ہوا بہت ہوتا ہے، بہت کتابیں پڑھی ہوتی ہے. اس نے کہا کیسے ہوتا ہے، ہاؤ کین پاسبل، اوکے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کب سے چلاتا ہوا آ رہا ہے، اس 100 صدی کے شروع سے چلاتا ہوا آ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے یہ ہتھیلی میں. اور جب یہ گوگل دیکھتے ہیں نا، گوگل تھک مارتے ہیں کمپیوٹر پہ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی انڈیا کی ایک گلی بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا ہے بنایا کس نے، یہ کس نے عطا کیا ہے سائنسدانوں کو. کوئی بھی ہو سائنسدان، ضروری مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، دینے والا کون ہے؟ رب کائنات. دینے والا تو وہ ہے، ان کو عقل، ان کو دماغ جو انہوں نے ایسا کر دیا بیٹھے بیٹھے موبائل پہ آپ مارے کہ اپنے گھر کا ایڈریس دیکھنا چاہتے ہیں، وہ گوگل جو ارتھ گوگل مشہور ہے، مارے پنچ سیدھا جا کے آپ کو آپ کا احمد آباد کا علاقہ اس گلی اسٹریٹ پہ جا کے کھڑا کر دے گا وہ کمپیوٹر پورا. تو آپ دیکھیں جن کو معلومات ہے وہ جانتے ہیں میری بات کو، سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ کیا ہو رائے کے برابر دنیا آپ کے سامنے آ گئی نا. اور وہ میرے غوث اعظم روحانیت سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہ اعتبار نہیں آ رہا. اللہ اکبر. روحانیت پہ اعتبار نہیں آ رہا اور مادی چیز پہ آپ کا اتنا اعتماد ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا وہ بتا رہا ہے الٹرا ساؤنڈ، اس پہ اعتبار ہے کہ بیٹا ہے. ورنہ آج تک دنیا کہتی آئی حدیث کتاب اٹھا کے دیکھیں کسی کی بھی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. آج تک آپ نے سنا، ہم نے بچپن سے سنتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا. ہم نے بھی مان لیا بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، جو بتاتا ہے وہ شرک، وہ شرک کر رہا ہے جو بتا رہا ہے اللہ. اور آج یہ سارے ڈاکٹر سارے شرک کر رہے ہیں جو الٹرا ساؤنڈ کے اوپر بتا رہے ہیں پیٹ میں کیا. ہمارے والے مولوی بھی ہم جیسے فوراً پہنچ جاتے ہیں، وہیں پہنچ جاتے ہیں مادی چیز کے بعد دیکھو کیا ہے، لگا ہے لڑکی ہے کیا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں اظہار ہے
گوشت گزار ایک گفتگو نکلی تو میں نے آپ سے کہہ دیا. تو میرے دوستوں میرا اعلیٰ یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جیز صحابی تھے, بڑے جیز صحابی تھے. آپ نے آخری دنوں کے اندر جیز صحابی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سنیں, میں اکثر کوشش کرتا ہوں تھوڑے تھوڑے گوشے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو جتنا وقت ملے آپ جو ہے سرکار کے نالے پاک بغل مبارک پر رکھا کرتے شوق تھا ان کو, کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی. مشہور تھا یہ کہ حضور کے نال جب سرکار نماز پڑھاتے تھے, نماز سے جیسے فارغ ہوئے فوراً بھاگتے ہوئے آگے گئے, نالے بغل میں رکھی. اور حضور علیہ السلام جب تک گفتگو فرماتے صحابہ کرام سے دوسرے لوگوں سے, آپ کی نالے یہیں رہتی تھی, یا کبھی یہاں رہتی تھی کبھی یہاں رہتی تھی, اتنا یہاں رہتی تھی. یہ آپ کتابوں میں پڑھا ہوا نالے پاک کا مشہور لقب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب ہے نالے پاک. آپ بتائیے وہ نالے پاک کی کیا بتاتا ہوں. ابو ہریرہ نکلا ہے گفتگو نالے پاک کا. ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک صفائی کر رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری میں نے پچھلے دفعہ ذکر کیا, صفائی کر رہے تھے تو ایک لڑکی آئی نوجوان, چپ چاپ مسجد میں داخل ہوئی اور چپلیں ڈھونڈنے لگی ادھر 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 ادھر. میں نے کہا یہ چپل چور ہوگی, جو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہر زمانے سے چلا رہا تھا, کچھ نہ کچھ یہ کرنے آئیے. میں اس کی ٹو میں لگ گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس کی ٹو میں لگا. میں ٹو میں لگتا لگتا جب پہنچا تو دیکھا تو یہ سرکار کی جوتی کے پاس پہنچ گئی. وہاں پہنچ کے میرے آقا کی جوتی سے چپ چاپ لی, بلکہ جوتی لی نہیں, جوتی نکالی اور اندر سے جوتی کے نیچے جو راکھ تھی, جو میل تھا, جو بھی تھا اس کو خوب صاف کیا, مٹھی میں بھرا اور بھاگ کے چلی گئی. مجھے یہ عمل عجیب سا لگا. میں نے دیکھا کہ بچی نے یہ کیا عمل کیا ہے. اللہ, میں جب دیکھا اس کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا ایک گھر میں گھسی, میں وہاں پہنچا تو دیکھا تو اس کا ایک نابینا باپ تھا, اور باپ سے کہہ رہی ہے باپ تو مسلمان نہیں ہوا, تو ایمان نہیں لایا نا, اور تو نے دنیا بھر کا علاج کرا دیا اپنی آنکھوں کے لیے, اندھا پن کے لیے. آج میں تیرا علاج کرتی ہوں. مجھے ایمان ہے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی مٹی کو تیری آنکھ پر لگاؤں گی تو تیری آنکھ روشن ہو جائے گی. اور جب اس نے وہ مٹی اپنے باپ کی آنکھوں میں لگائی ہے تو اس کے باپ کی جب آنکھیں آئی ہیں تو کلمہ پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو ہریرہ راوی ہے میرے دوستوں بزرگوں. تو یہ نالے پاک کا نہیں, نالے پاک کی مٹی کا یہ کمال ہے. تو سبحان اللہ اس نالے پاک والے کا کمال کیا ہوگا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان, صحابیوں کا ایمان اور عقیدہ بتا رہا ہوں. یہ ہم میں سے تم میں سے کوئی کلاس ہی نہیں ہے, ہماری اور آپ کی کلاس ہی نہیں ہے کسی درجے میں. یہ وہ صحابی ہیں سبحان اللہ جن کی بشارتیں رب اللہ کے محبوب نے, رب کی عطا سے نے عطا فرمائی. 10 کو تو پرماننٹ کر دیا اشرا مبشرہ, 10 کو تو ایسا کہہ دیا تم تو ہوئی جنتی. ساڑھے بھی مل گیا. رسول اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں یہ خدا نہ خاطر گناہ بھی کر سکتے ہیں, کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, پہلے سرٹیفکیٹ دے دیا. اللہ اکبر. سوچیے آپ, بس سوچیے, اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے کا موقع عطا فرمائے, آپ کے عقیدوں کی مضبوطی کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دنوں کے اندر سرکار کی وصال کے بعد, وصال پاک کے بعد آپ کوفہ میں شفٹ ہو گئے. تو کوفہ کی جامع مسجد میں آپ درس دیا کرتے تھے. تو میں نے کتاب میں پڑھا زبردست, کسی محدث نے لکھا کہ کوفہ کے اندر جب تک عبداللہ بن مسعود صحابی درس سے حدیث اور درس سے قرآن و حدیث دیتے رہے, ہر گھر میں ایک عالم پیدا ہوا. ہر گھر میں ایک عالم تھا اس زمانے میں. کوفہ اتنا مشہور تھا علمیت کے نام سے, بہت مشہور تھا. اور حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں دورہ کرنے جاتے تھے اسپیشل, جب انہیں پتا چلتا تھا کہ علم کی روشنی اتنی پھیل رہی ہے کوفہ میں, تو وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے. اس اللہ اکبر درویش کو, درویشی وہ تو لمبی تفصیل ہے میرے دوستوں. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام ایک موقع کے اوپر راوی یہی ہیں ساری حدیثوں کے امت کی خیر میں آج کے ہمارے. تو ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لمنصور, انک لمنصور. تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی پریشانی بتائی, بیٹھے تھے سرکار سامنے بیٹھے ہیں, سب اپنی اپنی پریشانی بتائی. یا رسول اللہ میرے ساتھ یوں, میں یوں. ظاہر زمانے کے دکھ, زمانے کی تکلیف ہی بیان کر رہے ہوں گے, اور کیا بیچارے سب اپنے اپنے حالات. جیسے سرکار نے فرمایا انک لمنصور, بولے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. تمہیں اللہ نے کس لیے بھیجا؟ ان اللہ جاعل خلیفہ, اللہ رب العالمین نے تمہیں یہاں دنیا میں جو بھیجا ہے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. اور یاد رکھو دنیا بڑی, دنیا کی 3 چیزیں سرکار نے فرمائی کہ دنیا کی 3 چیزوں سے اگر تم بچ گئے تو تمہارا کمال ہے. امتیوں, انسانوں کو خطاب کیا سرکار نے. واتقوا فی الدنیا, واتقوا فی الدنیا نمبر 1, پھر فرمایا واتقوا فی اللسان, پھر فرمایا واتقوا فی النساء. یہ 3 چیزیں اگر تم بچ گئے امت کی خیر کے لیے. پہلی چیز فی الدنیا, میری امت جو ہے
دنیا جتنی میٹھی ہے، جتنی پیاری ہے، اتنی ہی خطرناک ہے. اگر اس کے اندر گل مل گئے، آپ اس سے آپ نے محبت کر لی، ان سے دوستی کر لی، تو یاد رکھو جب اس سے دوستی کر لو گے تو اللہ اور اس کے نبی سے دور ہو جاؤ گے اور دنیا کے اندر معمور رہو گے تم. تو فرمایا واتقوا فی الدنیا، دنیا کا تقوی اختیار کرو. دنیا کا تقوی یعنی دنیا کا تقوی سے مراد کہ دنیا میں یہ چیزیں بری ہیں، ان سے بچ کے چلو اور اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو. پھر فرمایا واتقوا فی اللسان، بولیے زبان اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، بے حساب برائیاں سارا دن. اگر آپ کیلکولیٹر پہ بیٹھ جائیں اور آپ سارا دن کیلکولیٹ کریں میں نے کیا کیا، آپ تو سمجھیں گے میں نے بہت نیک کام کیا. یہ نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں، 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں. آپ بتائیے، اندازہ کیجیے ہمارے حال. فرما رہے ہیں کہ زبان اتنی خراب ہوگی میری امتیوں کی، اتنی خراب ہوگی کہ وہ جھوٹ تو ایسے بولے گی جیسے پیار سے سچ بول رہے ہیں. نعوذ باللہ، یہ زبان حال ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دو چیز مجھے کوئی ضمانت دے دے. طرفین رجال طرفین، یعنی ٹانگوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کی، اور جبڑے کے اندر جو چیز ہے زبان، اس کی کوئی مجھے ضمانت کر دے گی یہ صحیح سلامت رکھے گا، بے عیب رکھے گا، بغیر کسی عذر کے بدل گناہ کے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ دو چیزیں، زبان ہی کی بات ہوتی خالی تب بھی ہم پکڑے جاتے، لاکھوں کروڑوں امت ہی پکڑے جاتے خالی زبان ہی پہ، یا دنیا کی بات تو نہیں. پھر نساء فرمایا، نساء سے مراد یہ ہے کہ یہ عورتوں کا رہروی، جنسی طور ہمارے معاشرے عام ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے رکھے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، ایک صحابی آئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قحط ساری ہے ہمارے علاقے میں، بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، بادل آتی ہے گھٹائیں، برستی نہیں ہے چلی جاتی ہے، پتہ نہیں ہمارے کیا گناہ ہے، ہمارے کیا عمل ہے، ہم مر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. اس قحط ساری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے امتی، یہ قحط ساری سے میری امت مرنے والی نہیں. میری امت مرے گی تو دنیا کے عشق میں مرے گی، دنیا کے شوق میں مرے گی، دنیا کی لگن میں مرے گی. ان کے اندر دنیا اتنی وارد ہو جائے گی کہ یہ دنیا کو فوقیت دیں گے اللہ اور اس کے رسول کے کام میں. پھر فرمایا ایک صحابی ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک بہت بڑا جرم ہے. یہ میں عبداللہ بن مسعود کی پوری حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح ہے حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا بالکل سرکار نے بھی اس کی تائید کی، شرک بہت بڑا جرم ہے. بہت بری چیز ہے شرک کرنا، کفر، بندہ کافر ہو جاتا ہے شرک کرنے. پھر فرمایا لیکن نہیں، دیکھو صحابیوں میری امت شرک کے فتنے میں نہیں ہوگی، میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی تو پھر دنیا کی محبت میں برباد ہوگی. انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں، ہر کام کو یہ سمجھیں گے صحیح ہے، سب صحیح ہے، لیکن وہ صحیح نہیں کر رہے. ایک موقع پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی تو بے اختیار رو رہے ہیں، بے اختیار روتے چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا غم آپ کو آ گیا، کتنی تکلیف آپ کو، کیا غم ہے جو اتنا رو رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے صدیق اکبر میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، 1400 برس پہلے آج آپ کو حال بتا رہے ہیں، میں امت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب زکات دینے کا وقت آئے گا تو بھاگے گی، اس کو ٹیکس سمجھے گی، زکات دینا اس کے لیے محال ہوگا، اسے بوجھ لگے گی زکات. جب میری زکات دینا اس کو بوجھ لگے گی کہ زکات میں نے حکم دیا ہے زکات دینے کا، اس کو بوجھ لگے گی، وہ زکات کے ہیلے ڈھونڈے گا کس طرح ہیلا کر کے بچا لوں. یہ میری امت ہوگی. اور وہ گناہ کو ایسا کرے گی کہ اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کرے گی کبیرہ، اور سوچے گی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے لیے آسان ہوگا. بولے یا رسول اللہ ایسا؟ بولا ہاں، زبان سے جھوٹ، بری چیز، غیبت، برائی، جو بری چیز کرے گا وہ سوچے گا بہت اچھا کام کر رہا ہوں، جو برے کر رہے ہوں گے وہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور حکومتوں کا مال لوٹیں گے، ایک دوسرے کا مال غصب کریں گے، جو بدی کریں گے وہ سمجھیں گے میں بھلائی کر رہا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے بتائی بات، تو آپ اپنے آئینے میں اس حدیث کو غور سے دیکھیے کہ یہ حضور نے کب بتائی اور آج ہم پہ والے تھے. آج ہم لوگ سبھی اسی فتنے میں شامل ہو. فرمایا کہ میری امت کے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ گناہ کریں. اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسرے حدیث بات فرمایا کہ میرے امت کے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسا گناہ کریں گے کہ یہ اوپر سے ان کے گناہ آئیں گے. پھر دوسری حدیث ہم نے پڑھنی چاہیے کہ یہ اوپر سے گناہ کہاں سے آ رہے ہیں، گھر والوں کے پاس اوپر سے گناہ کہاں آ رہے ہیں. پھر پڑھی تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے اوپر گناہ جو ہے چھتوں سے آئیں گے. اللہ اکبر، سمجھیے ہر بات کو، چھتوں سے میری امت کے گناہ آئیں گے.
آج تک بہت عرصے پہلے تو غور کرتے رہے، لیکن جب سے یہ اینٹینا اور ڈش اینٹینا آیا، اللہ اکبر، امت کے جتنے ہمارے علماء کرام تھے، جب انہوں نے تفسیر لکھی تو اس تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ میرے آقا کی بات دیکھو، 1400 سال پہلے میرے آقا فرما رہے کہ چھتوں سے گناہ آئیں گے. سب پریشان تھے کہ چھتوں پہ گناہ ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے کہ بے کی چھتوں پہ سے ہوگی، ہماری بہن بیٹی ہوں گے، اس طرح معاملہ ہوا کہ ہماری بہن بیٹی ہم بیٹھے ہوں گے کر رہے ہوں گے، یہ تصور تھا. لیکن آج ادھر دیکھیں آپ ڈش اینٹینا، اللہ حقیقت آپ کوئی بھی بیش فلم دیکھتے ہیں، بیش آپ کوئی ڈرامہ کوئی سا دیکھتے ہیں، آپ کی بیٹی برابر میں بیٹھی ہوتی، آپ کی ماں برابر میں بیٹھی ہوتی، بہن بھائی بیٹھے ہوتے. آپ تصور کیجئے نا میرے آقا کی حدیث پاک پہ کیا فرمایا کہ گھر والے بیٹھ کر وہ چیز دیکھ رہے ہوں گے جو کبیرہ گناہ ہے اور انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا. کوئی پوچھے گا یہ کیا کرے، یار یہ ٹائم پاس ہے. استغفر اللہ باللہ. میرے آقا علیہ السلام نے یہ پورا آئینہ جو آپ کی ہماری زندگی فرمایا، یہ دوستوں کبیرہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام بعد میں اللہ اکبر، میں آپ کو معمولات سرکار علیہ السلام بتانا چاہوں کہ سرکار کی زندگی کے معمولات کیا تھے. حضور علیہ السلام یہ امت کی بات تھی کہ میں فجر میں اٹھتے تھے تو صحابہ کرام کے سامنے نماز پڑھنے پر کبھی بیٹھ جاتے تھے اور مسکراتے رہتے. صحابہ کرام بیٹھے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ میں پتہ کیا تھا جب مسلمان نہیں ہوا، اسلام سے پہلے کیا تھا. بولے میں یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ عمل کرتا تھا، یہ بدفعلی کرتا تھا. اپنے گناہوں کو آپس میں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے نا صاحب، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے یہ سامنے جو صاحب بیٹھے ہیں نا، اگر یہ نہ ہوتے نا تو میں زندہ تو غور ہو جاتا، میں جہنم کی آگ میں مر جاتا. جب سے ان کے دامن میں آیا ہوں مجھے ہر چیز کا آرام ہو گیا ہے، مجھے مذہب بھی اتنا اچھا مل گیا ہے، مجھے اخلاص بھی اتنا اچھا مل گیا ہے اور مجھے آقا بھی اتنا پیارا مل گیا. اب یہ تعریفوں کی باتیں سن کر سرکار علیہ السلام مسکرا رہے تھے، صرف مسکراتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا اٹھ جاتے، مریض کی عیادت کرنے جگہ جگہ چلے گئے صحابہ پیچھے پیچھے. کبھی ایسا ہوتا کوئی مسافر آتا ان سے ملتے، کبھی ایسا ہوتا زائرین آتے، علماء کرام کو ایسے آتے باہر سے ملنے والے ان سے ملاقات کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ شادی پر نکاح کرا دیتے صبح فجر کے بعد. اللہ اکبر. ہم نے دیکھے نا، ہم نے تو ٹائم مقرر کر لیا اثر سے مغرب یا مغرب سے عشاء. ہم نے تو ایک ٹائم، ہم تو محدود لوگ ہیں نا، میرے آقا محدود تو نہیں ہے، میرے آقا تو محدود نہیں، ہم محدود ہیں کہ ہم نے اثر سے مغرب کر لیا بس. نہیں بھائی، اثر سے مغرب مغرب سے عشاء، اس کے علاوہ نکاح نہیں، نعوذ باللہ. ہم نے محدود کر لیا نا. میرے آقا تو اللہ محدود، تو فجر میں پڑھا رہے، ظہر میں پڑھا رہے، 12 بجے پڑھا رہے، 11 بجے پڑھا رہے، رات کو 10 بجے پڑھا رہے، مغرب کے بعد پڑھا رہے. ارے ساری کائنات اس کے ان کے پاس ان کی غلام ہیں میرے دوستوں. وہ کیسے محدود ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو بہت وسیع کر کے دیا ہے ہمیں یہ مذہب، لیکن ہم نے محدود کر لیا. اثر سے مغرب ہی ہوگا بھائی، مسئلہ ہے. اللہ اکبر. ورنہ صبح بھی کر سکتے ہیں نکاح. تو پھر تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے، اس طرح بہت سارے عمل کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، یہ معمولات ہے میرے آقا علیہ السلام تھے جو میں نے آپ کو بیان کی. ایک دن ایسا ہوا حضور علیہ السلام فجر پڑھی، اللہ علیہ السلام کہہ کے دعا مانگ کے سیدھے گزرے. خلاف معمول کبھی نہیں ہوا. کبھی زندگی کا روٹین آپ دیکھیں کوئی کسان تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، سوچا پتہ نہیں کام ہوا کوئی. ٹھیک ظہر پہ آئے، سلام پھیرا، دعا مانگی، سیدھے گزرے. اب سارے صحابہ پریشان، اللہ بے چینی سب کی، ایک دوسرے کی بے چینی ابھی بیان نہیں ہو رہی، پریشان ہے. اسی طرح کرتے کرتے عشاء ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد جب سرکار علیہ السلام نہیں بیٹھے تو آدھے تو تڑپ گئے. اور تڑپنے میں سب سے زیادہ حدیثوں میں آتا ہے کتاب میں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تڑپنے والا جو ایک شخص زیادہ تھا نا وہ تھا بلال. اللہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کمال ہے، اللہ کیسی محبت تھی ان کو. وہ فرماتے ہیں کہ بلال جب صبح اذان دینے جاتے تھے، صبح اذان دینے جاتے تھے بلال، تو سن لیجیے آپ بھی، میں بھی تھوڑا سا آپ کا میرا عقیدہ بھی درست ہو جائے. برابر کے اندر مسجد نبوی کی بلڈنگ تھی کسی مائی کی، بلڈنگ تھی وہ 1 منزلہ 2 منزلہ، اس زمانے میں 2 منزلہ ہوگی. تو اوپر چڑھ کے آپ کو اجازت تھی کہ فجر سے پہلے 5 یا 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے یا 10 منٹ لگا لیں. جب شہر ان کو پتا ہوتا کہ کہاں سورج آنی ہے وہ سب معلومات ان کو پکی تھی، ٹائم تو نہیں تھا. چھت پہ چڑھ جاتے، اٹھ جاتے کے ساتھ ہی وہ مائی فرما رہی ہے. حدیث پاک میں آتا وہ مائی بتا رہی ہے کہ بلال کا طریقہ کیا تھا سیدنا بلال کا، کہ چھت پہ چڑھ جاتے اور چھت پہ چڑھ کے اور دعائیں مانگنے شروع کرتے. یا رب العالمین اللہم ربنا اللہم ربنا. مکے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما، مدینے والوں کو خیر فرما. مدینے مکے کی خاص کر دعائیں مانگتے. پھر دعا مانگنے کے بعد اذان دیتے. یہ حدیث پاک میں صحیح ہے، حدیث کی بتا رہا ہوں. اب آپ اس اندازہ کیجیے، اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اگر اذان سے پہلے
اللہ اکبر. تو کیا بلال کا طریقہ نہیں صلوات و سلام میں درود پاک جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی, تو اس کا مطلب یہ بھی دعائی ہے نا, امت کے لیے دعائی ہے نا, نیکی مل رہی ہے نا, وہ بھی تو نیکی کرنے کے لیے بلال کر رہے ہیں نا. بلال اگر بلال مائی بتا رہی ہے تو سرکار کو بھی پتا تھا کہ یہ عمل ہے. حضرت بلال کو تو اگر اذان سے پہلے اگر درود پاک پڑھ لیا تو استغفر اللہ, کیوں اتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ یہ شرک ہے, فوراً شرک کا فتویٰ ہو جاتا ہے کہ یہ مشرک ہے, استغفر اللہ یہ مشرک ہے. ایک ذرا سی بات, مشرک اتنی آسانی چیز ہے کہ نبی کا نام لینے سے مشرک ہو جائے. ارے نبی کا نام تو بار بار لیا جاتا ہے, نام ہی محمد رکھا اللہ نے. لغت کے پہل بڑے شہنشاہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں محمد کے معنی یہ ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, اور ہم محمد کی تعریف کہیں تو لوگ فتویٰ مانے شرک کرتے ہیں. محمد نعوذ باللہ, محمد کی تعریف کرنا شرک کرتا ہوں, اس آقا کی جو ساری عمر ہمارے لیے روتا رہا, اور ہم کیسے محسن, ہم ایسے محسن کے لیے ایسے ہم غلام ہیں کہ ان کی شان کو گھٹانے کے لیے باتیں بنائیں, لوگوں کو شرک کا فتویٰ مشرک بنا دیں, دوسرے کو غلاموں کو آپس میں الجھائیں. استغفر اللہ. دوستو یہ بلال آ, بلال کی شان کیا, سنیے بلال کی شان. میرے آقا کی علیہ السلام کی زبانی, میرے آقا علیہ السلام جب یہ اذان دیتے تھے تو کہتے تھے اشہد ان لا الہ, سین نہیں پڑھتے تھے. اب تو صحابہ کرام میں تو بہت جید قسم کے قاری تھے. کعب رضی اللہ تعالیٰ بہت زبردست قاری, بہت سارے قاری. میں کہا حضرت عمر سے کہا, سرکار سے تو کوئی نہیں کہہ سکتے, سرکار کے تو بڑی غلامی تھی. یا عمر دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے, یہ اذان میں کو صحیح نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے میں سرکار سے بات کرتا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان میں صحیح اذان نہیں دیتے, سب اعتراض کرتے ہیں, تو مہربانی کر کے کوئی دوسرا مؤذن, ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے, کوئی بیچارہ نماز نہ پڑھا ایسا پڑھا تو فوراً فتویٰ جاری ہوتا ہے. یار یہ بندہ بشر ہے, دوستوں بزرگوں اس کی محبت دیکھی جاتا ہے, اللہ اس کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. اگر وہ محبت سے کچھ دے رہا ہے ٹھیک ہے, غلطی اس کو تعافی کر لی جائے پیار سے, وہ الگ مسئلہ ہے. تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا ہے عمر تم کہتے ہو کہ اذان نہ دے, ٹھیک ہے کل سے بلال اذان نہیں دے گا, کل سے بلال اذان نہیں دے گا, سرکار نے اعلان کر دیا. اب سیدنا عمر فاروق عبداللہ بن عمر آگے ہیں اس حدیث کی وجہ, میرا بابا رات بھر 3-4 دفعہ اٹھا. میرا حضرت سیدنا عمر فاروق اٹھے, اٹھ کے دیکھا کہ ابھی تک سیر کیوں نہیں ہوئی, ابھی تک صبح کیوں نہیں ہوئی. اللہ پھر سو گئے, پھر سو گئے, پھر سو گئے. چوتھی دفعہ اٹھے تو بے چین ہو گئے. یار کوئی معاملہ ہے, اتنی تھوڑے ہمیں اتنا تو زندگی میں نہیں سویا کہ 5 ایسا لگا جیسے 4 سے 5 دن سو گیا. سو رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں, بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نیند صبح نہیں ہو رہی, نیند میں کافی دیر نہیں لگتا ہے. بولے عمر اللہ فرماتا ہے جب تک بلال اذان نہیں دے گا سحر نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جب تک میرا بلال اذان نہیں دے گا سحر نہیں ہوگی. عمر جا تو دیکھ لے کب تک سحر نہیں ہوتی. حضرت عمر اسی وقت قدموں میں گر گئے, یا رسول اللہ خطا اللہ, یا نبی خطا معاف فرما دیجیے, میں نے شاید غلطی کر رہی. بولے جس کی اللہ کو پسند ہو اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں. میرے تو یہ تو میرے آقا کے غلام کی شان ہے. میرے دوستوں بزرگوں تو مختصر سے حدیث تو کمپلیٹ کر رہا ہوں, آخری بات میں بہت لمبی بات نکل جائے گی یہ محبت والی گفتگو میں. تو میرے آقا علیہ السلام 4 دن تک نہیں آیا. تیسرے دن سب صحابہ نے سوچ لیا کہ اب تو ہمیں پوچھنا ہی پڑے گا. آپ 3 دن سے کیا کر رہے تو ہمیں بالکل دکھا نہیں رہے. تو کسی ایک انصاری صحابی نے اٹھ کر سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حادثہ ہو گیا, کیا واقعہ ہو گیا, کیا ہم غلاموں مجرموں نے کوئی غلطی کر لی جو آپ 4 دن سے ہمیں 3 دن سے منہ نہیں دکھا رہے. بس سرکار فرماتے ہیں لم یحدث اللہ بها خیرا, بڑی خیر کی خبر ہے, کوئی ایسی بات نہیں. واقعہ بڑا زبردست ہے, سرکار نے فرمایا بڑا واقعہ مزے کا. اب واقعہ سرکار فرما رہے ہیں, واقعہ سنو. واقعہ کیا ہے, یہ آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. سرکار نے واقعہ یہ بیان کیا کہ جب میں پہلے دن گیا تو میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں رو رو کے امت کے لیے دعا کی, میرے مالک میری امت کو بخش دے. رب نے فرمایا جا محبوبہ, جا محبوب, تیری 70,000 امت کو میں لوگوں کو میں نے بلا حساب و کتاب بخش دیا. سبحان اللہ. میں خوش ہوا, میں نماز پہ آیا. پھر میں نے نماز کے بعد تھوڑی دیر سوچا 2 نمازوں میں کہ 70,000 کے بعد یہ باقی میرے کہاں جائیں گے. کیا فکر ہے میرے آقا کو امت میرے باقی کہاں جائیں گے. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ یا رب العالمین حل مزید, حل مزید, یا رب العالمین حل مزید. میرے باری تعالیٰ نے کرم کیا, اچھا 70,000 اور اس طرح میں 70,000 کرتا 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 3 دن تک حل مزید, اللہ دیتا رہا, میں دیتا رہا, اللہ دیتا رہا, میں دیتا رہا. حل کر کے میں نے 70,000 کیلکولیٹر کر کے سرکار نے فرمایا صحابیوں کو کہ پھر میں نے, اللہ نے فرمایا ہے محبوب اب جاؤ, ایک 70,000 میں سے ایک آدمی 70,000 کی بخشش کروائے گا. یہ کہنا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرایا, اور ایسا مسکرایا کہ دانت کے اوپر کے پیڑ بھی نظر آ گئے. سیدہ سرکار نے ایک دم کہا عمر کیا بات ہے تم مسکرایا. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی, آپ نے 3 دن لگائے, 3 دن اور لگا دیتے ساری امت بخشی جاتی. اللہ حدیث کے الفاظ ہے کہ یا رسول اللہ میں اس لیے ایسا کہ 3 دن اور لگا
جاتی تو ساری امت بخش جاتی. میرے آقا نے آخر میں فرمایا عمر میرا رب بڑا مہربان ہے, میرا کرم والا ہے, میں نے بھی نہیں چھوڑا. میں نے کہا یا رب العالمین ہر مزید ہر مزید. جب میں نے ایسے کہا تو رب نے کہا جا میں نے تیری ساری امت کو بخش دیا. تکبیر, ارے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بار بار تشکیم اور کی شفاعت سے ہمیں اللہ رب العالمین باور فرمائے. اور کل قیامت کے دن اللہ کی شفاعت اور کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا اکبر نام ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک.